ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے، ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا، اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب بھی، اور جب سعودی عرب میں نہیں، یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا، کہ اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے، بے سکونی. ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا، شراب، نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سٹا، شراب، اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے، کیونکہ مسلمان تھا نا، علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی، تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، تو کہیں نہ کہیں یو ٹرن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا اب میں یو ٹرن لوں گا. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر دیا. بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا، آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں. کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں گا، کئی مہینوں تک ناغا کروں گا، دوبارہ سمٹ کے ویسا. میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نشے کا عادی تھا، چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کوئی میڈیسن نہیں لی، 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو بند کر دیا. یہیں کھاؤں گا، یہیں بیت الخلا، یہیں نماز بھی. حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا، کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا، اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو. نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے. یار اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں، اور نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ گئے، زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی، اور پھر شادیاں الحمدللہ. شادی جب آپ کو پتا ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں، پھر تو بریکیں کیا ہیں؟ وہ تو اسلام بریک لگا دیتا ہے 4 کے بعد، ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں. یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے، ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے. آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ، کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہر ایک کو 4-4 مل جائیں. تو خیر، تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا، لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے، اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے. میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ ایک سٹا لگا لو، تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی. ہمیں پلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو. ٹھیک ہے، اندر اندر بات کہہ رہے کہ ہمارے لیے تو کوئی پرابلم، 1 کروڑ مل رہے ہیں تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے. لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے. وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے آپ کو، پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے. تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح
2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ. اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے. تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں، کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو، کچھ بھی نہیں. تھوڑے دن بوریت ہوگی، ٹینشن میں آؤ گے، یاد آئیں گی وہ انٹیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں، موبائل، SMS بازیاں، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، وہ ڈائلاگ، وہ ساری. لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور نماز اور روزہ، یہ باتیں بورنگ لگیں گی. بہت کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور میں. شروع میں ٹینشن ہوگی، 4 مہینے تک جب یہی سنو گے نا، برائی سے بچو گے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل. یا کسی اللہ والے سے، یہ تو خانقاہ ماشاء اللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں، بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ، بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں. حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں. آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں، لیکن مشکل بہت ہے. ہمت کرو ایک دفعہ. اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے، ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. بھائی اپنے تالا لگا کے اس گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو. ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے، ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ کیا ہے باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے، کوئی ملازمت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ایک کام کرو، ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بد نظری ہو گئی، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی، برائی کی طرف چلے گئے، سزا دو اپنے آپ. توبہ بھی کرو، جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر، اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ. ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے. انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی. انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو، کیا حال ہے بیچاروں کا، بوڑھے مردوں کا، بوڑھی عورتوں کا. اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو، نماز روزے کی طرف آ جاؤ، اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو. نیت کیا رکھو؟ اللہ کو. بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گئے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے. تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے صرف اللہ کے غلام بنو. تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟